اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء وخاتم المرسلین سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ حضرات، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نجی زندگی، خانگی زندگی، گھریلو زندگی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں کیسے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت شوہر کیسے تھے، اس سیریز کے تحت اس سے پہلے متعدد ویڈیو آپ کے سامنے پیش کی جا چکی ہیں۔ آج ایک اور ویڈیو میں آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں۔ اس ویڈیو میں ہمیں معلوم ہوگا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زوجات سے دین کے اور امت کے اہم معاملات میں مشورہ کیا کرتے تھے۔ اندازہ کریں آپ، شوہر اپنی بیوی سے مشورہ کرے۔ اس واقعے سے ہمیں یہی سبق ملتا ہے، جس طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم امت کے اہم معاملات میں اپنی بیویوں سے مشورہ کیا کرتے تھے۔ صلح حدیبیہ کا موقع ہے، اور صلح حدیبیہ کے موقع پر صحابہ کرام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں اپنے جانور لے کر عمرہ کرنے کے لیے مکہ مکرمہ پہنچتے ہیں، لیکن قریش انہیں آگے بڑھنے نہیں دیتی، اور اس مقام پر ایک معاہدہ ہوتا ہے جس کو صلح حدیبیہ کا نام دیا جاتا ہے۔ صلح حدیبیہ کی شرائط میں سے ایک شرط یہ ہے کہ آپ اس سال عمرہ نہیں کریں گے، واپس چلے جائیں گے، اور آئندہ سال آپ عمرہ کرنے کے لیے آئیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو حکم دیتے ہیں۔ اب دیکھیے، مدینہ منورہ سے لوگ آئے ہیں، وہی لوگ جو مکہ سے ہجرت کر کے گئے تھے، اپنا گھر بار چھوڑ کے گئے تھے، اور کعبے کی محبت آپ کو معلوم ہے۔ وہ بڑی مشکلوں سے اتنا سفر طے کر کے مکہ کے حدود تک پہنچتے ہیں، اپنے جانور ساتھ ہیں، احرام پہنے ہوئے ہیں۔ اب قریشی کہتے ہیں کہ واپس چلے جاؤ، عمرہ نہیں کر سکتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیتے ہیں کہ احرام کھول دو اور جانور دم دے دو، جانوروں کا دم دے دو، جانور ذبح کر دو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیتے ہیں، لیکن پہلا موقع ہے پوری تاریخ کا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا، پوری سیرت کا یہ پہلا اور واحد موقع ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی چیز کا حکم دیں اور لوگ آگے بڑھ کے اطاعت نہ کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، احرام کھول دو اور جانوروں کی قربانی دے دو، دم دے دو۔ کوئی صحابی آگے نہیں بڑھتا، کوئی صحابی احرام نہیں کھولتا، کوئی صحابی دم نہیں دیتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سخت پریشان ہوتے ہیں، انتہائی تکلیف ہوتی ہے۔ اس عالم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آتے ہیں، اپنی زوجہ محترمہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آتے ہیں۔ ام سلمہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ اقدس دیکھ کے کہتی ہیں، معلوم ہوتا ہے آپ بہت زیادہ مغموم اور پریشان ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ہاں ایسا ہی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے جانور ذبح کرنے اور احرام کھولنے کا حکم دیا اور بال منڈانے کا بھی حکم دیا، لیکن کسی نے بھی اس پر عمل نہیں کیا۔ مجھے بڑی پریشانی ہو گئی ہے کہ لوگ میرے حکم کی اطاعت نہیں کر رہے۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، ایک نفسیاتی کیفیت ہوتی ہے، لوگوں کے دل اٹکے ہوئے ہیں حرم میں، لوگ چاہتے ہیں عمرہ کرنا لیکن ان کو منع کیا جا رہا ہے۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ مشورہ دیتی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا احرام کھول دیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم حلق کریں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنی قربانی، اپنا جانور ذبح کریں۔ اگر آپ یہ کریں گے تو آپ دیکھیں گے ساری جماعت آپ کے ساتھ یہی کام کرے گی۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ مشورہ بہت اچھا لگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام کھول دیا، حلق کیا اور دم دے دیا، جانور ذبح کیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے تمام صحابہ کرام نے ایسا ہی کیا۔ تو اس واقعے سے جو بات معلوم ہوئی، جو اندازہ ہوا جس بات کا، وہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اہم ترین معاملے میں اپنی زوجہ سے مشورہ کیا، دین کے اہم معاملے میں
اپنی زوجہ سے مشورہ کیا اور زوجہ سے انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہترین مشورہ ملا. آپ پہلے عمل کریں گے تو پوری قوم آپ کے پیچھے عمل کرے گی. تو اس سے واقعے سے ہمیں معلوم ہوا کہ اپنی بیویوں سے مشورہ کیا کریں، گھریلو معاملات میں بھی، نجی معاملات میں بھی، عمومی معاملات میں بھی، دفتر کی پریشانیوں میں بھی اپنی بیوی سے مشورہ کیا کریں. اس سے جہاں پر ان کو آپ اپنی زندگی میں شریک کرتے ہیں وہاں پر آپ انہیں احساس بھی دلاتے ہیں کہ تمہاری ایک اہمیت ہے، تمہاری رائے کی بڑی اہمیت ہے میری زندگی میں. اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے والا بنائے. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم.